تو یہ بھی آج اس ترمیم کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور ساتھ میں شریعت کورٹ کے فیصلے جو لامحدود وقت کے لیے معطل رہتے تھے، اب اسے 1 سال تک کے لیے اس کی حد مقرر کر دی ہے کہ اگر 1 سال کے اندر تک اس کا فیصلہ نہ ہوا تو پھر آگے جا کر سپریم کورٹ اس پر کوئی رائے دے سکے گا، لیکن وہ پابند ہوگا اس کا۔ اور شریعت کورٹ کے اندر کے ججز وہ اپنی کورٹ کا چیف جسٹس نہیں بن سکتا تھا، آج کے بعد وہ خود اپنے عدالت کا چیف جسٹس بن سکیں گے۔ اسی طریقے سے اگر شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی گئی اور 1 سال میں کوئی فیصلہ نہ آیا اس اپیل کے حوالے سے، تو شریعت کورٹ کا فیصلہ خود بخود مؤثر ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک بڑی مثبت پیش رفت ہے اس حوالے سے، اور میں شکر گزار ہوں کہ ہماری اس وقت جو حکومت میں بیٹھے ہوئے اراکین ہیں انہوں نے اس کو حمایت بخشی ہے۔ اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات، ہم سن 1973 کے آئین کی بات کرتے ہیں، ہم سن 1973 کے آئین کی ترامیم کی بات کرتے ہیں۔ سن 1973 کے آئین کے بنتے ہی اسلامی نظریاتی کونسل قائم ہوئی۔ سوال پیدا ہوا کہ جب ہم نے آئین میں کہہ دیا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، جب ہم نے آئین میں کہہ دیا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے، جب ہم نے آئین میں کہہ دیا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، شریعت کے مطابق قانون، اب یہاں پر تو مسلکی اختلافات ہیں، مذہبی اختلافات ہیں، کس فرقے کے قواعد و ضوابط اور ان کے فقہ کے تابع قانون بنے گا؟ تو یہ ایک کونسل بنائی گئی جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کی نمائندگی، ماہرین قانون و آئین، ریٹائرڈ ججز اس کے رکن بنے۔ لیکن آج 2024 تک سن 73 میں بنے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر جو کہ مکمل ہو چکے ہیں، ایک قانون سازی بھی نہیں ہوئی، ایک قانون سازی بھی۔ کیا یہ ہم سب کے لیے باعث شرم بات نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے آج حکومتوں کو از روئے آئین و دستور پابند کیا جا رہا ہے کہ 1 سال کے اندر آپ کو ایوان میں بھی پیش کرنا ہوگا، اور ایوان اس سفارشات پر قانون سازی کے لیے غور و فکر شروع کرے گا، بحث بھی کرے گا اس کے اوپر۔ اور ہاؤس میں کوئی نیا مسئلہ آ گیا، ایک ممبر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مسئلے کو شریعت کورٹ میں، اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا جائے۔ پہلے 40% ہاؤس کے اراکین ووٹ کرتے تھے، تب جا کر وہ اس قابل ہوتا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جا کر اس کو حوالے کر دیا جائے۔ اب اس کو آسان بنایا گیا، 25% پر لایا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے، ایک پیش رفت ہے کہ ہم کچھ اس ملک کی اسلامی شناخت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آج کی اس ترمیم میں ان باتوں کی شمولیت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان نے 77 سال سے ہم جس چیز کے منتظر تھے اس حوالے سے ایک مؤثر پیش رفت کی ہے، اور اس پر پورا ایوان مبارکباد کا مستحق۔ تو جناب اسپیکر، اس حوالے سے ہمیں آج عہد و پیمان کرنا ہوگا کہ ہم نے صرف وہی سفر آگے جاری رکھنا ہے کہ جس میں یہ ملک اور اس ملک کا آئین کا بنیادی ڈھانچہ جو اس سے پہلے بھی واضح ہو چکا ہے، اور اس کا بنیادی ڈھانچہ 18ویں ترمیم کے وقت بھی اس پر اتفاق رائے کیا گیا، بعد میں بھی مختلف فورمز پر اس پر اتفاق کیا گیا کہ سب سے اولین چیز وہ اسلام ہے، یہ ملک اسلامی ہے،
یہ ملک مذہبی ہے، یہ ملک سیکولر نہیں ہے، اور یہ ملک جمہوری ہے، یہ آمرانہ نہیں ہے، یہاں آمریت نہیں چلے گی۔ تو ایک مذہبی ملک ہے، اسلام اس کا مذہب ہے، اور دوسرا یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر کوئی آمریت نہیں ہوگی۔ جمہوریت کا لفظ یہ آمریت کی نفی کرتا ہے۔ اور تیسری چیز ہمارا وفاقی نظام ہے کہ ایک وفاق کے نیچے 4 وحدتیں ہیں، مزید بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں آئینی ترمیم کرنی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے کہ ہم ایک وفاقی نظام رکھتے ہیں اور ہم کسی ون یونٹ کو تسلیم نہیں کریں گے، اور صوبوں کے اختیارات ہوں گے۔ صوبوں کو 18ویں ترمیم کے ذریعے سے اختیارات دیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ 1973 میں آئین بنا۔ جو اختیارات اس وقت آئین میں صوبوں کو دیے گئے تھے، اس میں کہا گیا تھا کہ مزید اختیارات میں اضافہ 11 سال تک کیا جائے گا۔ 11 سال بھی گزر گئے، اور پھر بھی 11 سال گزر گئے، اور پھر بھی 11 سال گزر گئے، اور کہیں جا کر 2018 میں ہمیں یہ موقع ملا۔ اور پھر یہ اسلام کے حوالے سے پیش رفت، سن 73 میں آئین بنا، ایک قانون سازی نہیں ہوئی، کم از کم آج ہمیں اس حوالے سے بھی یہ تدریجی عمل ہے، ایک جمہوری انداز ہے۔ ہم تاخیر کر رہے ہیں تو یقیناً گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے تیزی کی اور ہم نے جمہوریت کو مستحکم کیا تو ہمیشہ کے لیے ڈکٹیٹر یا امیرانہ سوچ رکھنے والی قوتیں مایوس ہو جائیں گی۔ ہم نے ہمیشہ ان کو دعوت دی ہے، ہم اس کے گناہگار ہیں، ہم نے غلط فیصلے کیے ہیں ہمیشہ اس حوالے سے۔ تو آج ہم ایک اچھی پیش رفت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے جو بھی کوشش کی اور محنت کی ہے، اسی حوالے سے کی ہے کہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے، عوام کے پاس خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ عوام کو ہم نے خود اعتمادی دینی ہے کہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں، آپ کے نمائندوں نے کرنے ہیں، کسی نے باہر سے آ کر ہم پر فیصلے مسلط نہیں کرنے۔